آپ کی حسن سماعتوں میں فضائل کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں کہ گھبرائیں گے نہیں، ذرا اعمال جلدی جلدی کرنے پڑیں گے. 12 رکعتیں، باقی بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ کب کرائیں گے، اور لوگوں کو آنے دیں تاکہ ان کو صرف اعمال میں شامل کریں گے انشاءاللہ. درود بھیج دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، صدر اسلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں. رسول خدا مسجد میں تھے، ایک سائل آیا، بہت قسمہ پرسی کی حالت میں تھا، لباس معمولی سا، ضعف سا بدن، اور آ کر کہا کہ ہے کوئی میری کوئی مدد کرے. تو رسول خدا نے کہا کہ اس کو اپنے گھر بھیج دیا. کہا میری بیٹی کے گھر جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گی. جب گھر گیا، دق الباب کیا تو کہا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے، لباس چاہیے، کھانا چاہیے، زیادہ سفر چاہیے. بی بی ایک کپڑا لے کر حریر کا آ گئی کوئی، تو اس نے کہا کہ اس سے میرے کام نہیں ہوگا. بی بی واپس گئیں اور ایک گلو بند لے کر ایک ہار گلے کا لے کر آئیں. کہا یہ لے جاؤ. اب اس نے وہ ہار لیا، دعا دی اور واپس گیا رسول خدا کی خدمت میں کہ میں گیا تھا، مجھے یہ ہار ملا ہے. تو ایسے میں میثم تمار حضرت جو ہے وہ عمار کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار میں خرید لوں اس سے. کہا ہاں اجازت ہے. کہا تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا مجھے لباس چاہیے، کھانا چاہیے اور سفر کے لیے کچھ سامان چاہیے. کہا میں تجھے سب دیتا ہوں، یہ ہار مجھے دے دے. وہ ہار لیا، گھر گیا، اس کو بڑے عزت و احترام سے رکھا اور اپنے غلام کو دیا. کہا جاؤ یہ لے جا کر واپس جو ہے رسول خدا کی خدمت میں دے دو. وہ جب غلام لے کر گیا تو کہا جاؤ میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ. جب وہ وہاں گیا، رسول خدا نے، حضرت عمار نے اپنے غلام کو بھی یہ کہا تھا کہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، رسول خدا کو تمہیں دیتا ہوں. رسول خدا نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس ہار کو واپس بی بی کی خدمت میں دے دو. جب بی بی نے واپس ہار کھولا تو اس غلام نے کہا کتنا بابرکت یہ ہار تھا. ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہلایا، ایک سفر کرنے والے کو سفر کا سامان دیا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ آ گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اتنا کریم گھرانہ ہے یہ، کرامت اسی گھر سے ہے. انسان افسوس ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے اس در کو چھوڑ دے. یہی در ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے کرامت اور سعادت کے دروازے کھولے گا. یہی در ہے. کبھی بھی مشکل ہو عزیزان محترم، پہلے اس گھر سے رجوع کیا کریں. یہ خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. کائنات ان کی ہے. اس خیالوں سے ہٹ جائیں، عقیدوں کو صحیح کریں اپنے. کائنات ان کے اختیار میں اللہ نے دی ہوئی ہے. آپ نے تجربے مجھے نہیں پتا کسی نے کیے نہیں کیے، ہم نے کیے ہیں ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر یہ 14 معصومین تو اپنی جگہ پہ، ان کے گھرانے کا ایک ایک فرد، کہ ابھی ایام ہیں انشاءاللہ آگے کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کسی سے بھی متصل ہو جائیں یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. کمال یہی ہے کہ ہم اپنا ادب سیکھیں ان کے بارگاہ میں جانے کا، اور جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا رہیں. کیونکہ جیسا یہ چاہتے ہیں اگر ویسا رہیں گے تو پھر ہم لوگ کامیاب ہیں. کیونکہ وہ بھی تو افتخار کریں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. ویسا نہ کہیں کہ میرا چاہنے والا ہے مگر دیکھو کیا کر رہا ہے. وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے، ابھی بھی آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے، آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، میری دل کی کیفیت سے واقف ہے. وہ سب جان رہے ہیں کہ مولانا صاحب کتنے جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا سچ بول رہے ہیں. خود امام تو جانتے ہیں. آپ سے میں کور کر سکتا ہوں آواز بدل کے، باتیں کر کے. امام کو تو نہیں بتا، امام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا.
یعنی گویا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام کے وجود کو محسوس کریں، صدقہ دیں امام کی سلامتی کا۔ اپنے بچوں کو جب بیٹھے، امام یہی درس معراج، درس بعثت ہے، وہ اپنے اتمام پر نہیں پہنچے گی جب تک یہ امام راضی نہیں ہے۔ آپ سارے سجدے کرتے رہیں، وقت کا امام راضی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اخلاق کو مزین کریں۔ بس میں چند منٹ، کیونکہ وقت میرا جو مجھے دیا گیا تھا بہرحال وہ تقریباً اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے۔